الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والدہ طیبین الطاہرین المعصومین مبارک الفقر قال اللہ تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا صلوات بابا درود پڑھیں سیمت نو تو تھوڑا سا آگے آ جائیے محمد آگے آ جائیے مجلس حسین آگے تو بہت شکریہ دوگوں پروردگار عالم ہم سب کے اسپیشل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے بانی مجلس کی مولا دین مقاصد پورے فرمائے اس بڑے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے جو دل میں جائز شرعی حاجات رکھتے ہیں محمد و آل محمد کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرمائے بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں اللہ کے دین عطا فرمائے زندگی سے بشہداء جس کسی سے بھی ہو رہی ہے والے والے سب کو حفاظت فرمائے ہماری لاکھوں کی دعا ہمارے وارث کا ضرور جلب فرمائے ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے ایک صلوات تیم بھیجے جتنے محمد والے محمد نے طاقت تو جو ہے بادشاہ کی جو کچھ بانیوں میں جس کی طرف سے بالخصوص بھائی شہزاد کی طرف سے کہا گیا ہے اسی کی تعلیم میں دو جملے کہنا چاہتا ہوں آج کی حضرت ابوالفضل عباس امام نہیں ہے امامت کے اعتماد کا نام عباس مولا آپ کو سلام رکھیں بولے گا کوئی کسی مجلس حسین اسلام سے بولنے کی عادت ہے بس تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا میرا عباس امام نہیں امامت کی اعتماد کرنا عباس ہے وہ ہستی کہ جس کا نام اس بیوی نے رکھا جس کا نام اللہ نے اپنے نام فاطر سے فاطمہ رکھا میں بڑی جگہ سے وقت نکال کے آپ لوگوں کی چہروں کی زیارت کرنے آیا ہوں تو کوشش کیجیے گا کہ جو جملے بھیجوں وہ آپ وصول کرتے رہے حضرت بھائی دیگر جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں اللہ نے اپنے نام فاطر سے فاطمہ سلام اللہ کا اور اس بی بی نے اس شہزادے کا نام عباس رکھا امیر کائنات سے فرماتے کہ جاہلی میں اس دنیا سے جا رہی ہوئی میرے بعد کلابیہ خاندان میں شادی کیجیے گا اس بی بی سے جو میرے ہم ہوگی اللہ آپ کو اس کے درجی عصمت سے ایک بیٹا دے گا اس کا نام عباس ہے اس کا نام عباس اس سے جملے سے مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کہاں تک میرا ساتھ دیں گے آج امیر کائنات فرماتے کہ سیدہ جیسے آپ کی مرضی میں ویسے ہی کروں گا مگر آپ نے اس شہزادے کا نام عباس کی تجویز کیوں کیا اس کا نام عباس کیوں رکھا بھی فرما دی جائے اس کی وجہ ہے آپ کا نام علی ہے آپ کے نام کی عین لی میرا لقب بطول ہے اپنے نام کی بے لی آج پہ میرے بابا کا نام احمد ہے اپنے بابا کے نام کی الف لی جتنا پیار حسن سے اتنا پیار حسین سے دونوں کے نام کی مشترکہ سین لے کر نام عباس رکھ دیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ فقط معصوم نہیں مرکب پر جیتا نہیں
تاکہ معلوم ہو کہ فقط ایک صلوات بابا سے بن پڑے گا. توجہ ہے ایک صلوات اور بابا سے بن پڑے گا. میری بات دیکھیے مولا کی مدد خان محمد تشریف لے آئے. آپ کی کہیں پر دو جملے آج کے کہنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ دنیا کو علم ہو کہ یہ فقط معصوم نہیں بلکہ مرکب جناب عباس امام میں امامت کی اعتماد کرنا. سب بولیں گے تو فائدہ. امامت کی اعتماد کرنا عباس ہے. میں سوچوں کہ اگلا جملہ کہنے سے مجھے دیکھوں کہ کون کہاں تک بولے گا. نام عباس اور معروف لقب قمر بنی ہاشم. بنو ہاشم کی گھر کا بولی مجھے پڑھنا تو آتا نہیں. میرے ساتھ تو جتنا آپ بولیں گے اتنا میں آپ کی خدمت میں بات کو پیش کروں گا. شہزاد بھائی سے آنے کا وعدہ تھا. پڑھنا اتنا ہے جتنا آپ بولیں گے اس لیے تھوڑا سا بولیے. لقب کیا ہے؟ قمر بنو ہاشم کے گھر کا. عربی میں ہلال جان کو کہتے ہیں, بدر جان کو کہتے ہیں, قمر جان کو کہتے ہیں. مگر فرق ہلال پہلی کا چاند ہے, بدر چودھویں کا چاند ہے, قمر مکمل چاند ہے. ہلال پہلی کا چاند, بدر چودھویں کا چاند, قمر بولو. آل محمد نے عباس کو ہلال بنی ہاشم نہیں کہا, بدر بنی ہاشم نہیں کہا, بلکہ کیا کہا؟ قمر بنی ہاشم, بنو ہاشم کے گھر کا مکمل چاند. چلیے میرا تو بندیا میں پہلے اتفاق ہے آپ آدھی ملنے سے, اور میرا خیال آپ تو متعدد بات لہیا سے تعلق ہے تو جانتے ہیں. شعر اچھا سن لیتے ہیں, اگر پڑھوں تو سن لیں گے. شعر بڑا ہے, شعر بڑا بامقصد جس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہو. ذرا میرے کئی بار بار بول دیجیے گا. قمر بنی ہاشم کا مطلب بنو ہاشم کے گھر کا مکمل, اور آل محمد کے ہر شہزادے کا حسن آپ جانتے ہیں. بات جو میں نے کہنی تھی وہ تو میں نے کہہ دی, میں آپ کو اسے سنا دیتا ہوں. دہکے ہوئے دوزخ کو بجھا دیتا ہے عباس. سننے والے بیٹے, دہکے ہوئے دوزخ کو بجھا دیتا ہے عباس, بندے کو بھی خالق سے ملا دیتا ہے عباس. کچھ دینے کی سرحد پہ جو آ لیتا ہے عباس, جب لوح و قلم اور بنا لیتا ہے عباس. حیدر کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس, اکبر بھی کھڑے ہوں تو کمر ہوتا ہے. حیدر کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس, اکبر بھی کھڑے ہوں. جو آپ نے کہا اس کا ایک جملہ آج کا کہنا چاہتا ہوں. امام نے امامت کا بولیے اعتماد. کتنا اعتماد ہے امامت کو سنیے. ایک جنگ میں امیر کائنات اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ سے فرماتے کہ آ بیٹا, آج میں تجھے آداب جنگ سکھاؤں. بیٹا بولنا کیا سکھاؤں؟ پہلے آداب. فرماتے بابا بتائیے. پہلا گور بتاتا ہوں جو علی نے اپنے بیٹے کو بتایا. اگر یہ بولے تو اگلا بتاؤں گا, نہیں تو جو مقصد کی نتیجے کی بات ہے وہ کر دوں گا. فرمایا بیٹا میں تجھے آداب جنگ سکھاؤں. بسم اللہ بابا بتائیے. علی فرماتے بیٹا جب میدان میں اتر جاؤ پھر پہاڑ اپنی جگہ چھوڑے تو چھوڑے, علی کے لال کے قدم پیچھے. ایک
सलावत बाबा से बोलना पड़ेगा। तो वैसे का इंस्ट्रूमेंट वाला पसंद नहीं मेरे को, बड़ा चल पड़ा आप आगे भी चलो जो है। चलो मैं दोबारा जुमला कहता हूँ। फिर मैं आप बेटा मैं तुझे आदाब बेटा बताएंगे बाबा बताएंगे। फिर मैं बेटा जब मैदान में उतर जाऊँ तो पहाड़ जगह छोड़े तो छोड़े, अली के लाल के कदम पीछे ना हो। फिर मैं ठीक है। दूसरा आदाब जंग, अली फरमाते बेटा जब मैदान में उतर जाओ तो दुश्मन पर ऐसे निगाह डालो देखो पहले वाले को भागे आखिरी बार। देखो पहले वाले को और भागे बोलो आखिरी बार। ज्यादा को थकाना नहीं, चंद बातें आज की करनी है। भाई से भी हमारा वादा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। ऐसा वगैरह इनके रेफरेंस से आप सबकी मुलाकात हो रही। मालिक उन सबको आबाद रखे, शहजाद भाई की मालिक कृष्ण बरकत दे, इनको इनकी पूरी फैमिली आयदा करबा के साथ शाद आबाद रखे और फौर हो गया जरदारी में ये इसी तरह बढ़ चढ़ कर मोमिनीन की खिदमत करते रहें। अली ने मोहम्मद हनफिया को अदाब जंग बताए, वापस आए। अली का बेटा हो गई बात का हो गई का अब मैं जंग करता हूँ, जो कभी रही हो उसे पूरा करना। अली गए जंग की वापस आए। मोहम्मद ने से पूछा कुछ मेरी और अपनी जंग में फर्क नजर आया? कहने के बाबा आप खुद ही बताएं। फरमाया अली की बेटी ऐसे लड़ते हैं जैसे तू लड़ा, अबू तालिब की बेटी ऐसे लड़ते हैं जैसे मैं लड़ा। ये अगली बातें और कहता हूँ। किसी ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत में भी दिखाई कि जैसे अली ने अपने बाकी बेटों को आदाब जंग सिखाया, ऐसे कभी अब्बास को भी सिखाया। मैंने कहा जैसे अली ने अपने बेटे मोहम्मद हनफिया को आदाब जंग सिखाया, किसी रिवायत में भी दिखाई है कि ऐसे अली ने आदाब जंग अब्बास को भी सिखाया। नहीं, बल्कि अब्बास पर तो इतना एतमाद था। तो आपने ख्वाहिश का जाहिर के उसका जुमला का सुनिएगा। सिद्दीक के मैदान में 12 साल का सिन है सरकार वफा का और 60 बरस का सिन है अली इब्न अबी तालिब का। अब जो बोलेगा उसे वो लुत्फ आएगा। अली अपने बेटों को इकट्ठा करके फरमाते सुबह मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा? हसन फरमाते मैं, हुसैन फरमाते मैं, अली फरमाते मैंने कहा है मेरा कौन सा बेटा? तो अबनान हम अपना को फरमाए तुम तो मुबादा से मोहम्मद की बेटी हो। मैंने कहा मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा? तो 1912 बरस का गाजी खड़ा हुआ, 60 बरस की बात किया, हाथ जोड़कर एक जुमला कहा और इसी पर देखूंगा कि कौन कितना बोलेगा। फरमाते बाबा मेरा दिल है कि सुबह जंग नहीं करूं। आप तो हर मजलिस में होते जरा बोलिएगा मेरा दिल है कि सुबह जंग मैं करूंगा। अब से फिर बोल दे दो ताकि ये जो बच्चे बैठे हैं इनको भी लुत्फ आ जाए। 12 बरस के बाद बिस्मिल्लाह 60 बरस की अली ने कहा सुबह मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा? 12 बरस के बाद ने कहा बाबा सुबह जंग मैं करूंगा। अली फरमाते दिल तो मेरा भी है, दिल तो मेरा भी है कि सुबह जंग तू करेगा, मगर वादा कर जब तू मैदान में उतर जाए दुश्मन को खबर ना हो अली था क्या पास। जो है हमें मालूम ना हो अली था क्या पास, बाप था कि बेटा? कहना मालूम ही ना हो कि सुबह बाप था कि बेटा, अली था कि अब्बास। शहजाद ने जुमला कहा है सरकार वफा ने पर मैं बाबा उसके लिए एक काम आप करें, अली तवज्जो बाकी जिम्मेदारी नहीं। अली फरमाते मैं कौन सा काम करूँ? कहेंगे इसके लिए अपनी दस्तार मुझे दे, अपनी हवा मुझे दे, अपनी गवा मुझे दे,
اپنی نالین مجھے دے، اپنا پیران مجھے دے، اپنی ذوالفقار مجھے دے، اپنی دعا مجھے دے. جسے 10 منٹ پہلے کی بات یاد ہے اسی کو جملے کا لطف آئے گا. فرمایا بابا اپنی ابا مجھے دے، اپنی کبا مجھے دے، اپنی دستار مجھے دے، اپنی نالین مجھے دے، اپنا پیراہن مجھے دے، اپنے ذوالفقار مجھے دے، اپنی دعا مجھے دے. علی مسکرا کے فرماتے بیٹا ابا لے جا، کبا لے جا، دستار لے جا، نالین لے جا، پیراہن لے جا، ذوالفقار لے جا. دعا کی تجھے ضرورت نہیں، تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے. توجہ ہے آپ سب؟ گھبرائے تو نہیں آپ سب جو پیچھے میں بیٹھے ہیں. فرمایا دعا کی تجھے ضرورت ہے تو اس کی دعا ہے. بولیے جو محمد کی دعا ہے. محمد کی دعا کا نام ہے سیدہ، اور سیدہ کی دعا کا نام ہے بالعموم آپ کے لیے اور بالخصوص مولا کی بیٹی نوح خان ہے، ان کے لیے. کائنات جس کے صدقے میں بنائی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سنیں، کائنات جس کے صدقے میں بنائی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اس مصطفیٰ نے ساری زندگی مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے جس ہستی کو مانگا اسے سیدہ کہتے ہیں. آدھے لوگ بولے ہیں، ابھی دیکھوں گا کہ کون کتنا بولے گا. جس کے صدقے میں کائنات بنائی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اس مصطفیٰ نے ساری زندگی مصلی پر بیٹھ کر جسے دعا میں مانگا اسے فاطمہ کہتے ہیں. اور اس فاطمہ نے مصلی عبادت پر بیٹھ کر ساری زندگی اللہ سے دو ہی ہستیوں کو مانگا، یا علمدار مانگا یا عزادار مانگا. یا علمدار مانگا بولیے، یا ابھی پچھلے دنوں میں ملک سے باہر تھا نارتھمپٹن یو کے میں، تو وہاں میں نے یہ جملہ بولا کہ یا علمدار مانگا یا عزادار مانگا. تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ جو علمدار اور عزادار مانگا بی بی نے، تو ان کا انعام کیا ہے؟ میں نے کہا وہ جو علمدار مانگا اس کا انعام یہ کم ہے کہ بطول نے بیٹا کہا. ان کا یہ جو عزادار ہے، میں نے کہا اس کے مقام کا اندازہ بھی دنیا میں نہیں ہوگا. کب ہوگا؟ جب حشر کا میدان ہوگا، ساری خدائی کٹھی ہوگی. اب آدمی بتاتا ہے کہ مصطفیٰ جنت میں چلو، تم چلو تو سب چلے. مصطفیٰ فرمائیں گے رکیے، پہلے سیدہ آپ چلو تو میں چلوں، میں چلوں تو کائنات چلے. سیدہ فرمائیں گے نہ، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک حسین کا ایک ایک عزادار جنت میں نہیں جائے. ایک جملہ اور آج کا سنا آپ کو. فرمایا دعا کی تجھے ضرورت ہے تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے. ایک لائن میں شہزاد میں اگر کہیں تو صفین کا نتیجہ بن کر ایک لائن. مجھے وقت کا احساس ہے، کافی دیر ہو چکی ہے، بھائی کو بھی پڑھنا ہے اور کل مغرب پر مجلس کا اختتام بھی ہونا ہے. اچھا چلیے جملہ سنیے گا پھر آج کا. اجازت صفین ذہن میں رہے، اجازت علی کی ہو. علی نے کہا نا کہ دل تو میرا بھی ہے، جنگ تو کرے گا تو خبر نہ ہو کہ باپ تھا کہ بیٹا. اجازت علی کی ہو، تلوار علی کی ہو، لڑنے والا عباس ہو، دعا سیدہ کی ہو، حوصلہ حسنین کا ہو. تھوڑی میں نے جلدی کی ہے، ساتھ دیجیے گا بھائی جان. پھر کون جملہ سلام صاحب جملہ بدل کر کہو. نام تو آپ نے یاد نہیں کرتا، میں نے کہا سلام صاحب ہی ہے نا. ہاں اسلام بھائی. لڑنے والا عباس، سب بولو ذوالفقار. دعا سیدہ، اجازت علی کی. مجھے یہ خبر نہیں ہے کہ اس جملے پر آپ بولیں گے یا نہیں، لیکن میں بول دیتا ہوں. چلو آپ بولی تو آپ بولی، ورنہ لائیو ساری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے تو کچھ بھی جو سب آپ بھی دیکھ رہے ہیں تو ان کے چلو بھلا ہو جائے گا، لیکن آپ بھی بولیں گے تو لطف آئے گا.
اجازت علی کی ہو، تلوار عباس کی ہو، تلوار علی کی ہو، لڑنے والا عباس ہو، حوصلہ حسنین کا ہو، دعا سیدہ کی ہو، تو پھر جنگ کا نتیجہ معلوم کیا بنا؟ شام سے پہلے شام کی فوجیں شام. بہت مہربانی. کسی طرح اچھا جی میں دوبارہ کہتا ہوں میں نے کہا لڑنے والا عباس ہو، اجازت علی کی ہو، دعا سیدہ کی ہو، حوصلہ حسنین کا ہو، تو جنگ کا نتیجہ بنتا ہے شام سے پہلے شام کی فوجیں شام. شام سے پہلے شام کی فوجیں نہیں بولے گا تو شام سے پہلے شام کی فوجیں. کس کی وجہ سے؟ عباس کی وجہ سے. چونکہ امام نہیں ہے مگر امامت کا اعتماد. ایک اعتماد اور بتاؤں. شب عاشور سلطان کربلا میں فرمایا اکبر بیٹا چراغ بجھا دو. چراغ بجھ گیا. حسین علیہ السلام نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا. خطبہ کو سنانا مقصود نہیں ہے، جملہ. جب خطبہ ختم ہوا تو حسین نے فرمایا عباس بھائی نہیں، ایک جملہ بلکہ سنا تو تاکہ بات واضح ہو جائے. جب کہا اکبر بیٹا چراغ بجھا دو تو چراغ بجھ گیا. حسین فرماتے صبح ہے جنگ، صبح ہوگا موت کا بازار گرم. اگر تم میں سے کوئی مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو چلا جائے اور مطمئن ہو کر جائے. یہ سوچ کے نہ بیٹھا رہے کہ اگر کربلا کے بن میں تنہا حسین کو چھوڑ دیا تو اللہ دوزخ میں بھیجے گا. حسین فرماتے مالک کی جنت ہو، رسید ساتھ لے جاؤ. توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا. مالک کی جنت ہو، جنت کی سند، شکریہ، جنت کی رسید ساتھ لے جاؤ. ایک جملہ آپ کو کہہ دیتا ہوں، کتنا کریم ہے حسین جو چھوڑ کے جانے والے کو جنت دے، وہ آنے والے کو کیا دے گا؟ مجھے خود لطف آ رہا ہے، میں اس لیے اطمینان سے پڑھا ہوں. مولا آپ سب کو آباد و شاد کر کے آپ کا آیا شہزادی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. جو چھوڑ کے جانے والے کو جنت دے گا، وہ آنے والے کو کیا دے گا؟ چلیے یہ بھی سن لیجیے، جو چھوڑ کے جانے والے کو جنت حق ہے، وہ آنے والے حور کو اپنی ماں کا رومال. کیونکہ جنت سے ایک قیمتی ہے سیدہ کے ہاتھ میں رہنے والا رومال. کدھر ہو بیٹا؟ فرمایا عباس بھائی جی مولا. فرمایا چراغ روشن ہو. کلی اور گرد و نواح کیا ہوگا سادات المومنین. چراغ روشن ہوا. حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو گئے. کہنے کہ مولا اگر ایک بات پوچھوں تو بتلائیں گے؟ حسین فرماتے پوچھو. دوست لیجیے. اور جب کربلا جائیں تو میرا کوئی دعا کیجیے گا مولا جو گئے انہیں بار بار بلائے، جو نہیں گئے وہ زندگی میں ایک بار ضرور بلائے. ہر بیٹ میں جو جا رہا ہے والدوں نے آباد و شادی کی. ایسا کریم ہے حسین شہزاد بھائی، دنیا میں بندہ بندے کے پاؤں پڑتا ہے کہ مجھے کچھ کھلا دو. کربلا بھائی دھرتی ہے جب بندہ بندے کے پاؤں پڑتا ہے اسے کچھ کھا لو. ایسی دھرتی کوشش کریں مولا آپ کو، بلکہ آج کی مجلس کا صدقہ مولا پڑا ہے. میں کوشش کرتا ہوں مثال میں ایک دو بار یہ جب بھی ان کی چوکٹ پر جا کر رک جائے بیان میں اپنا آج کا سمیٹ کی طرف لے کے چلتا ہوں. فرمایا عباس چراغ روشن ہو، چراغ روشن ہو. حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے. مولا میں دوستی کے ناطے اگر آپ سے بات پوچھوں تو بتلائیں گے؟ امام فرماتے پوچھ. کہنے کا جب آپ نے چراغ بجھایا تو نام اکبر کر دیا، روشن کروایا تو نام عباس کر دیا. وجہ امام نے کہا میں نے چراغ بجھانے کی بات کہا تھا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. فرمایا کربلا کے بن میں مجھے ام البنین کے بیٹے عباس پر اتنا اعتماد ہے، کوئی جائے تو جائے، عباس نہیں جائے گا.
بیٹے ہیں میرے کائنات کے؟ جو جانتا ہے حسنین کے بعد یعنی حسن اور حسین، اگر نہ کہنے تو کتنے؟ کچھ کہنا چاہتا ہوں مجھے، کتنے بیٹے ہیں؟ 18۔ حسنین اگر ہٹائیں تو 16۔ جائیے جب تک دوبارہ آپ کے شہر میں نہیں آتا، اور تب تک جب آپ کو بات یاد آئے تو تب آپ پر واجب ہے میرے حق میں دعا کرنا۔ جملہ اتنا بڑا آپ کو میں بتلانا چاہ رہا ہوں۔ علی کے 18 بیٹے ہیں، حسنین کے بعد 16۔ علی کے 16 بیٹوں میں سوائے جناب عباس کی علی کے 15 بیٹوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بطول کو ماں کہیں۔ میں نے جو کہنا تھا وہ ہمیں کہہ دیا۔ کتنے؟ علی کے 15 بیٹوں کو بھی اجازت نہیں سوائے جناب عباس کی۔ مولا کی کہتے ہیں کہ جو بطول کو مانا۔ ایک شخص چلو بھائی بی بی ام المؤمنین نے دیکھا کہ جناب عباس اپنے بستر میں نہیں، علی کے پاس آیا، یا علی عباس اپنے بستر میں نہیں، فرمایا ام المؤمنین آرام کیجیے، پھر کبھی ایسا موقع ہو تو بتائیے گا۔ ایک شخص بی بی نے پھر دیکھا کہ جناب عباس اپنے بستر پر آئیں، یا علی عباس آج بھی اپنے بستر پر نہیں، فرماتے نہیں ہے۔ فرمایا اچھا، حسنین کو بلایا، حسن حسین جی بابا چلو تمہارے بھائی کو تلاش کرنے چلتے۔ بدن پر کیا کہا؟ تمہارے بھائی کو تلاش کرنے چلتے، گھر سے کہہ کر چلے تلاش کرنے چلتے۔ آئے سیدھا جنت البقیع، کیا دیکھا؟ بچپن کے عباس کے دونوں ہاتھ قبر سے جدا پر، کبھی دائیں رخسا رکھتے کبھی بائیں رخسا رکھتے۔ علی فرماتے بیٹا عباس رات کے اس پہر میں اور یہاں؟ معلوم نہیں۔ عباس کا جواب دیتا، قبر بطول سے آواز آئی علی عباس خود نہیں آتا۔ سیدہ کیا مطلب؟ فرمایا اس کا جی چاہتا ہے کہ یہ مجھے ماں کہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسے بیٹا کہوں، میں رات کے پہر میں اسے اپنی قبر پہ بلا لیتی ہوں، یہ مجھے ماں کہتا ہے، میں اسے بیٹا کہوں۔ بس یہ جو کچھ بڑا ہے آج کا وہ آپ کو دیکھتے ہوئے اور بھائی شہزاد صاحب کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے پڑھا ہے، اور اب جو پڑھنا ہے وہ اس معظمہ کے لیے پڑھنا ہے جو شام سے چل کے آج آپ کی مہمان بنی ہے۔ وہ بی بی جو خود عالمہ غیر معلمہ ہے، باب العلم کی بیٹی، وہ شہزادی زینب سلام اللہ، وہ ہم سے فضائل سننے دعاتی، وہ تو دیتی کہ کون میرے حسین کو کتنا روتا ہے، اور جب آپ روتے ہیں نا تو بھی رو کر فرماتی پروردگار اسے کسی اور غم میں نہ رولانا۔ کیوں؟ یہ میرے حسین کو رو رہا ہے جس کی لاش پر اس کی بہنوں کو رونے نہیں دیا۔ میں ویسے بھی مسائل کھول کر نہیں پڑھتا، اور آج جس بیوی کی شہادت کی وجہ سے آپ اکٹھے ہوئے، کائنات عالم کی یہ وہ واحد بیوی ہے جس کی زندگی کم ہے اور دکھ زیادہ۔ روئیے، لقب سکینہ ہے،
नाम इस बीबी का भी फातिमा है। और अगर रोएं तो मैं जुमला कहूं, उम्मत ने आले मोहम्मद के घर की किसी भी फातिमा के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। तो पढ़े तो कोशिश कीजिएगा तो आंसू की दाफी आ जाए। इनका उम्मत ने किसी भी फातिमा के साथ अच्छा सलूक, आप उसे कहें दलील शराबे बताऊं, फातिमा 18 बरस की तो हाथ पहलू से नहीं लगा। मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, रो सकते तो रोइएगा। सैयदा 18 बरस की तो हाथ पहलू से नहीं हटा, फातिमा 4 बरस की तो हाथ कानों से नहीं हटा। अजरुकुम अल्लाह। आपको भी अल्लाह में बेहतरीन कहानी सुनाएंगे मेरे भाई। मुझसे तो जब कभी कोई कहता है ना कि जनाब सकीना की शहादत सुनाएगी, तो असलाम भाई मैं फैसले नहीं कर पाता कि अदादारों को सकीना की कौन सी शहादत सुनाऊं। शामे गरीबा तमाचे लगने वाली शहादत, 11 मुहर्रम को बाबा के लाशे से जुदा होने वाली शहादत, बस रो जाइएगा। मैं जानता हूँ इस अंदाज में जहाँ तक आप रो सकते हैं बस उस तक आप कोशिश कीजिएगा। मैं इसी तरह 2-4 आज के जुमले और अदब के साथ कहना चाहता हूँ। कितनी बार शहीद हुई है हुसैन की बेटी सकीना। मुझे बताया भी गया कि दूर बरामद होगी, मगर वो दूर की बरामदगी से पहले 2 जुमले सुने आज के। 11 मुहर्रम को हर बीबी को मीत देखना, इशारा मैंने समझा दिया तो रोने के लिए काफी होगा। जो मेरे बुजुर्ग नौजवान दोस्त बैठे हैं, भाई बैठे हैं, 11 मुहर्रम को हर बीबी को बेपना ऊंट पर बिठाया गया, हुसैन की बेटी को बांधा गया। तैयारी कर जाइए, पर्दे में मेरी माई बहनी भी सम्मान पर हर बीबी को बिठाया गया। हुसैन की यतीमा को बोलो, करबला से शाम तक का सफर कितना मुश्किल था कि जब मदीना में मिनहार में मेरे चौथे मौला से सवाल किया ना, मौला शाम के बाजार में वो पहला कौन सा मौका था जहां आपने फरमाया काश शाम से पहले सज्जाद मर जाता। इमाम फरमाते मिनाले से कई मौके आए, कहने वाला कोई एक मौका बताएगा। इमाम फरमाते तू तो जानता है शाम में गरीबा से शाम के दरबार तक शिमर के 2 ही शौक थे, या नौके सेना से मेरी फूफियों के सरों से चादरें उतारता था, या मेरी पोस्ट पर तारीख करबला लिखता था। इमाम फरमाते बाजार शाम में एक जगह ऐसी आई कि मेरी पोस्ट पर ताजिया ने मारा था और कहकर लगा के कहता सज्जाद ये अली अकबर का बंदा, मात्र मैंने तुम्हें तो देखना सज्जाद ये कासिम का बंदा, सज्जाद ये मोहम्मद का बंदा। इमाम फरमाते इस मंजर को मेरी 4 साल बहन सकीना देख रही थी, जो आगे बढ़ी रोके कहने की शिमर बस कर, सुबह से मेरे भाई को मार रहा है और कितना मारेगा ये कहना था। या इमाम सारों के साथ रोने लगे। मिनहाल ने हाथ जोड़ के कहा मौला अब क्यों रोते हैं? का रोता इसलिए हूँ उस वक्त शिमर ने मुझे तो छोड़ दिया, मगर जो जुल्म मुझ पे कर रहा था वो जुल्म मेरी बहन सकीना पे करना शुरू किया। जब काफी देर सकीना पे जुल्म कर चुका, मेरी बहन ने रोके कहा भैया सज्जाद शिमर से कहे अगर मारना है मेरी पुश्त में मारे, मेरे रुखसार में न मारे। मेरी पुश्त में मारे, मेरे रुखसार में न मारे। ये वो जगह है जहाँ मेरा बाबा मुझसे लेके कहता था। आज मैं दोबारा कह देता हूँ, मैं दोबारा कहता हूँ, मैं इससे कह अगर मारना है मेरी पुश्त में मारे, मेरे रुखसार में न मारे। ये वो जगह है जहाँ मेरा बाबा मुझसे लेके कहता था आज सकीना हुसैन के गले लग जा। शाम गरीबा से लेकर शाम के दरबार तक तमाचे खाने वाली उस बीवी को जिंदान वो मिला जिसकी छत नहीं। मैं आपको जितने भी दुख सुनाऊं, खुदा की कसम
اس سے بڑا دکھ کیا ہوگا کہ جب بیوی کی آخری رات آئی، یعنی شہادت سے ایک رات پہلے سید سجاد کے پاس بیوی آئی، رو کے کہا بابا کا سر ایک بار مجھے ظالم سے دلوا دو۔ ان کی چھوٹی اولاد ہے، وہ کوشش کرنا، اور بالخصوص جن کی بیٹیاں ہیں وہ ضرور کوشش کرنا۔ کیا فرمایا بھیا سجاد کچھ دیر کے لیے یزید سے کہے مجھے میرے بابا کا سر دے دے۔ اب اگر ماتم کرنا تو جملہ سمجھنا، سید سجاد یزید کے پاس آئے کہنے کہ آج میری بہن کی آخری رات ہے، ہو سکتا ہے تو میرے بابا کا سر دے دے۔ اب اگر ماتم کرنا تو بھی تو دیکھنا۔ اس نے بکواس کرنے کا میں نے سنا ہے باپ بیٹی کا بڑا پیار تھا، آج بیٹی بلائے باپ کا سر آئے تو میں سمجھوں گا کہ واقعی پیار تھا۔ سید سجاد نے کہا سکینہ بابا کا سر بلا، شام غریبہ کا جلا ہوا دامن پھیلایا۔ بیوی نے رو کر کہا بابا دشمن کا دربار ہے، بابا ایک بار میری گود میں آ جا۔ حسین کا سر پرواز کر کے سکینہ کی گود میں، اجرکم اللہ، سکینہ کی گود میں آیا۔ بیوی نے سر لیا، قید خانے میں آئی، زندان میں آئی، بابا کا سر اپنے سینے پہ رکھا اور پہلا جملہ فرمائے بابا روز میں تیرے سینے پہ سوتی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، روتے آئی گا آج تو میرے سینے پر سوتی۔ اگر دور آنی ہے تو آپ انہیں منگوائیں تاکہ میں دو جملے یہاں آپ کے دور کی موجودگی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اور پھر روئیے گا۔ حسین کا سر بیٹی کی آغوش میں آیا۔ اب اگر ماتم کرنا ہے تو آپ بس تو دیتے آئیے گا۔ بیوی نے رو کر کہا بابا آنکھیں کھول اور اپنی بیٹی کا حال اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آنکھیں کھول اور اپنی بیٹی کا بولو حال دے۔ بیوی نے 3 بین کیے اور تیسرے بین پر بیوی کی شہادت ہو گئی۔ پہلا بین سناؤ، فرمایا بابا آنکھیں کھول، کربلا سے شام تک تیرا قاتل مجھے تماچے مارتا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، راستہ دے دو۔ حسین کی بیٹی کے نام کے 2 رائے ہیں، آپ مومن ہو نا اس لیے راستہ دے رہے ہو۔ شام کے بازاروں میں تو سکینہ ہر دشمن سے اپنے کانوں کو چھپاتی رہی اور رو کر یہ کہتی رہی کہ اب میرے کانوں میں دور نہیں ہے۔ آپ نے اس بچی کو بھی دیکھ لیا، اب اگر ماتم کرنا تو بھی تو دیکھنا۔ دوسرا بیٹھ کر کے کہا بابا عید کے دن جو تو نے مجھے گوشوارے پھیلائے تھے، شام غریبہ شمع نے تماچے مار کے وہ گوشوارے میرے کانوں سے چھین لیے۔ تیسرا بیٹھ کر کے بیوی نے کہا بابا آنکھیں کھول، کیا تو نے آج تک کوئی 4 سالہ بچی دیکھی ہے جس کے بال سفید ہو گئے ہو، جس کی کمر جھک گئی ہو؟ بابا میں 4 سال میں ضعیفہ ہو گئی۔ رونے والوں جب یہ لوٹا ہوا کافرہ واپس آنے لگا نا اور تبرکات ملے تو سید سجاد یہ ننھے در اور عباس کا سر لے کر قبرستان غریبہ میں آئے۔ 4 سالہ بچی کی قبر پہ در رکھ کے کہا سکینہ جاگ، شام غریبہ جو تیرے در چھینے تھے وہ واپس مل گئے، تیرے چچا کا سر بھی مل گیا۔ بچی نے رو کر